بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسولنا الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد ہدایت لے کر فرش ازا پہ آتے ہیں خدا، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے۔ مسلسل دعوت جذب حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یقیناً کلام معصوم، معارف معصوم و بہر بے قرار ہے کہ انسان جتنی بھی گفتگو کرے وہ کم ہے، لیکن آج کیونکہ آخری مجلس ہے تو کوشش ہوگی کہ جتنا ہو سکے اپنی گفتگو کو سمیٹا جائے۔ بار بار عرض کر رہے ہیں کہ یہ جاذبہ جو خدا نے امام حسین کی شخصیت میں رکھا، ابا عبداللہ الحسین کے نام میں رکھا، امام حسین کے روضے میں رکھا، یہ صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کائنات میں ہدایت کا پیغام امام حسین کے ذریعے سے پہنچایا جائے۔ اللہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ نبی لوگوں کے درمیان نہیں ہوں گے، لوگ امام وقت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ نہیں پائیں گے، لہٰذا اگر انسانیت کی ہدایت کرنی تھی تو اسی فرش ازا کے ذریعے سے کرنی تھی۔ اب مقصد ازا یہ تھا کہ لوگ انفرادی اعمال سے نکل کر اجتماعی اعمال کی طرف آگے بڑھیں، کہ یہ نہیں کہ صرف میں نمازی بنوں، میرا ہدف یہ بنے کہ میرا معاشرہ نیک بن جائے۔ جس طرح نظام جور اور امام جور کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی تاکید ہے ایام اللہ کو منانے کی، میں نے 2-3 دن پہلے عرض کیا، مثلا یوم غدیر ہے، اتنی روایات ہیں کہ آپ دعوت دو، آپ گھر میں دعوت پہ بلاؤ، آپ نظر و نیاز کرو، آپ اچھا لباس پہنو، کیونکہ غدیر یوم اللہ ہے، عید غدیر ہے، عید فطر ہے، عید قربان ہے، ان دنوں کی تجلیل کرو۔ جتنا ان دنوں کو مناؤ گے اتنا تم حکومت شیطان کو پیچھے کی طرف دھکیلو گے۔ اب جس طرح آپ اپنے دن مناتے ہیں اسی طرح وہ بھی اپنے دن مناتے ہیں، کہ میں نے مثال دی، آپ اسپین چلے جائیں، ایک دن ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو ٹماٹر مارتے ہیں۔ ایک دن یو کے میں منایا جاتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو تکیے مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن یورپ کے کسی شہر میں منایا جاتا ہے کہ ایک بیل کو چھوڑا جاتا ہے مجمع میں اور لوگ پاگلوں کی طرح اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ ایک دن شہوتران لوگوں کا منایا جاتا ہے، ایک دن ایسا منایا جاتا ہے جس میں انسانیت، فطرت انسان کو پامال کیا جاتا ہے۔ مختلف دن انہوں نے نکالے ہیں، تو خدا نے آپ کو بھی تو دن دیے ہیں نا، کوئی دن حسین کا بنایا، کوئی دن حسن کا بنایا، 15 شعبان امام زمانہ کا بنایا۔ اب سوال ہے کہ میرا بچہ اس کے دنوں کی طرف زیادہ راغب ہو رہا ہے یا ایام اللہ کی طرف زیادہ راغب ہو رہا ہے؟ یہاں جو دن منائے جاتے ہیں اس میں ہمیشہ یاد خدا شامل ہوتی ہے، وہاں جو دن منائے جاتے ہیں، اور عجب ہے کہ اس کا میڈیا BBC دیکھیں گے، CNN دیکھیں گے، وہ کتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے دنوں کو، فضول حرکتیں بٹ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جس میں انسانیت کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر آپ جو دن مناتے ہیں اس میں انسانیت کا جذبہ ہے۔ کوئی جوان سبیل لگاتا ہے، انسانوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی نظر و نیاز کرتا ہے، انسانوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی کسی کی خدمت کر، یہاں پہ یا خوراک علم کی ہوتی ہے یا مادی خوراک ہوتی ہے، اور دونوں میں خدمت کس کی جاتی ہے؟ انسان کی جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہ دو نگاہیں ہیں کہ امام حسین تجھے خادم خدا بھی بناتے ہیں، خادم انسان بھی بناتے ہیں، اور وہ انسان کو صرف خدمت نفس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ یہاں یہ بھی پیغام دیا جاتا ہے، جوان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اپنی دنیا بھی بہترین بنانا
وفی الآخرۃ حسنہ، اپنی آخرت کو بھی بہترین بنانا۔ یہاں یہ نہیں کہ بس آخرت کا سوچو دنیا کو چھوڑ دو، اور یہ بھی نہیں کہ صرف دنیا کے پیچھے لگو اور آخرت کو چھوڑ دو۔ یہاں مومن کی دنیا بھی اچھی ہو، مومن کی آخرت بھی اچھی ہو، اور وہاں جو درس دیا جاتا ہے آخرت کو بالکل مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ آپ ان کے قبرستانوں میں بھی جاؤ گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ میں تفریح کرنے کے لیے آیا ہوں، کسی پارک کے اندر آ گیا ہوں، کوئی کانسیپٹ آف آخرت ان کے قبرستانوں میں بھی نہیں ہے۔ قبرستان نہیں، ایسے لگے گا جیسے بچوں کو گھمانے کے لیے کسی چیز پہ لایا ہوں۔ اور ہمارے بعض لوگ ان سے انسپائر ہو کے اپنے قبرستانوں کو پارکوں میں بدلنا چاہتے ہیں۔ بھائی قبرستان ہے، صفائی ہونی چاہیے، نجس حیوان اس قبرستان میں نہ ہو، چار دیواری ہونی چاہیے، لیکن رنگ و بو کس کا ہونا چاہیے؟ قبرستان کا ہونا چاہیے، کہ انسان جائے کم از کم اسے یاد خدا آنی چاہیے۔ توجہ مردوں کی طرف ہو، نہ کہ توجہ درختوں کی طرف ہو، توجہ اس مرنے والے کی طرف ہو اور پروردگار عالم کی طرف ہونی چاہیے۔ تو وہ انسانوں کے ذہنوں کو صرف دنیا کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہے، اور حسین ابن علی آپ کے ذہنوں کو فرش عزا پہ بلا کے عرش الہی سے ملانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، تو عزاداری ہمیں انسانیت کا پیغام دیتی ہے۔ یہاں انفرادی اعمال سے اجتماعی عمل، اب اجتماعی یعنی معاشرتی اتحاد، ہم اس تک کیسے پہنچیں گے؟ کل ہم نے عرض کیا اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اہل ولایت ہونا پڑے گا، ہمیں مسافر راہ ولایت بننا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ صرف میں خدا کو مانتا ہوں تو مجھے نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ صرف میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں تو اس کے بعد میں یتیم ہوں، نہیں، اللہ نے سلسلہ رکھا ہے، تو نے علی ولی اللہ کو ماننا ہے، راہ ولایت بننا ہے۔ میں نے مثال دی کہ اگر کوئی انسان صبح سے شام تک نماز پڑھے پر اس کا پیش امام یزید ہو تو اللہ وہ نمازیں منہ پہ مارتا ہے، اللہ وہ عبادتیں، تبھی کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا بلایا جائے گا، دعوت دی جائے گی۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا تم نے نمازیں کیسی پڑھی، اللہ پہلے امام کا چہرہ دیکھے گا کہ تو کس کے پیچھے لگا تھا، تم نے کس کے پیچھے زندگی گزاری تھی۔ آج امت کو، مسلم کو یہ سوچنا چاہیے کہ واقعاً میرا امام کون ہے، کہ پہلے اہل ولایت بنو۔ ہاں اب جب اہل ولایت، دو چیزیں ہیں نا، عقیدہ اور عمل، دونوں اہم ہیں، لیکن عمل سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ عقیدے کی ہے، کیونکہ عمل اتنا بڑا ہو جائے کہ بندہ صبح سے شام تک نماز پڑھے پر حسین کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، کیونکہ بد عقیدہ ہے۔ پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو، پہلے اپنا امام صحیح کرو۔ آج امت مسلمہ میں عمل کی کمی نہیں ہے، عقیدے کی کمی ہے۔ آج نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ سب جا رہے ہیں، لیکن سوال ہے امت نے رہبر کس کو مانا، امت نے لیڈر کس کو مانا، امت نے امام کس کو مانا؟ اب ظاہر ہے جن کا عقیدے یہ ہیں کہ یزید جیسا بھی حاکم بن سکتا ہے، وہ ٹرمپ جیسے کو بھی مان سکتے ہیں، لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، وہ یزید جیسے کہ ہم بیعت نہیں کر سکتے، جس کا معیار ہی حسین ابن علی ہو، معیار ہی حسین ابن علی ہو، وہ کبھی بھی بدتر پہ راضی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ امام حسین آپ کی خود سازی کر رہے ہیں، آپ کے عقیدوں کی بلڈنگ کو بنا رہے ہیں، کہ پوری امت کو ایک گمراہی کے اندر ڈال دیا گیا، اور یہ عقیدہ سکھا دیا کہ جناب اگر خدا کو مانتے ہو، بھئی خدا کو مانتے ہو تو آدم کو ماننا بھی ضروری ہے۔ کل میں نے مثال دی شیطان کی، حضرت موسیٰ نے صلح صفائی کرانا چاہی شیطان اور خدا کے درمیان، تو خدا نے کہا اگر توبہ چاہتا ہے میں قبول کروں تو کہو آدم کی قبر پہ جا کے کیا کرے، سجدہ کرے۔ توحید کمپلیٹ ہی نہیں جب تک آپ ولی خدا کے سامنے سرخم تعظیم نہ کرو، جب تک آپ کے اندر خضوع نہ ہو، خشوع نہ ہو۔ بعض مسلمانوں نے کہا کہ رسول خدا کی اہمیت الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ یہ ہے کہ رسول اور نبی کا کام بس ایک پوسٹ مین کا کام ہے، اللہ سے لیا اور بندے کو دیا۔ کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ نہیں کہ تو اللہ کا احترام کرتا ہے مصطفیٰ کا احترام نہ کرے، کہ بت آئے اور ہمیں پیغام دے کر چلے گئے۔ کیا ضرورت تھی خدا کو آدم کو سجدہ کرانے کی، کیا ضرورت تھی یوسف کے بھائیوں کو یوسف کو سجدہ کرانے کی؟ اے خدا تو خدا ہے، کہیں شرک کا شائبہ نہ پیدا ہو جائے۔ کہ کیسا شرک کا شائبہ؟ اگر میرے ولی کی عزت نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، تعظیم نہیں کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا،
تو فرمایا میں عبادتوں کو منہ پہ مارتا ہوں. تو پہلا مقام اللہ کا احترام، اس کے ولی کا احترام. اور ولی کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو خدا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ کٹ جائیں. آپ ہو عاشق خدا، خدا ہے عاشق محمد اور آل محمد. آپ عاشق خدا، وہ ہے عاشق محمد اور آل محمد. اگر مجھ سے عشق کا تقاضا کرتے ہو یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارا خدا کس سے محبت کرتا ہے، تمہارا خدا کس کا عاشق ہے. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں میری محبت تو ہے پر میرے مصطفیٰ کی محبت نہ ہو. اور وہی رسول فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کوئی مصطفیٰ سے محبت کرے پر میری بیٹی فاطمہ سے محبت نہ کرے. کوئی مجھ سے تو محبت کرے پر علی مرتضیٰ سے محبت نہ کرے. اب کہا کہ رسول کو مانتے ہو تو معیار یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے دیا وہ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ روکے تم رک جاؤ. مسلمانوں کے گھر مدینے میں مسجد بنائی رسول خدا نے. مسجد کے اطراف میں سب کے گھر ہیں. اب کسی نے سبزی لینی ہے، کسی نے بازار جانا ہے تو بیچ میں مسجد بن گئی. اب ظاہر بازار جانے کے لیے جب راستہ اختیار کرتے تھے تو ان کو گھوم کے جانا پڑتا تھا. تو کسی نے کہا بھائی گھوم کے کیوں جائیں، گھر کا دروازہ کھولتے تھے، سامنے مسجد ہوتی تھی تو یہ چپلیں اٹھائیں اور بغل میں دی اور مسجد کے بیچ سے کا راستہ کٹ ہے، مسجد کے بیچ سے جاتے ہیں. اب ظاہر وقت نماز نہیں ہے، مسجد کے دروازے کھلے ہیں. مسلمانوں کے لیے بڑی آسانی بنی کہ مسجد کا راستہ شارٹ کٹ بن گیا. اب جب یہ جا رہے تھے کبھی طہارت کے عالم میں تھے، کبھی کسی پہ غسل جنابت واجب اس عالم میں ہے. رسول خدا نے سد الباب، تمام تر دروازے بند کر دیے. جتنے صحابی تھے سب کے سب دروازے بند کر دیے الا باب علی، اور صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے. ایک طہارت کی دلیل یہ بھی ہے کہ تم وہ ہو کبھی کبھی نجاست کے عالم میں ہو تو یہ وہ ہیں جن کے اوپر کبھی نجاست آتی ہی نہیں ہے. قصد الابواب الا باب علی، سارے دروازے بند کر دیے لیکن امیر المؤمنین کے دروازے کو کھول کے رکھا. اب عقیدہ سنو، اب ذہنیتیں پڑھو کہ جب رسول خدا نے سارے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ بند ہوتا تو اعتراض نہ ہوتا، لیکن کہ سب کے دروازے بند، لیکن صرف آپ نے علی کا دروازہ کھول کے رکھا. تو کچھ نے کہا کہ اے محمد یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو یا خدا کی طرف سے کر رہے ہو؟ کہیں داماد کی محبت تو نہیں کہ جب کسی نے کہا نا یا رسول اللہ ہمیں اپنے اصحاب کا نام بتائیے تو رسول بتاتے گئے، وہ لکھتا گیا، فہرست اتنی لمبی ہو گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے علی کا نام نہیں بتایا کہ علی آپ کے اصحاب میں سے نہیں. کہا تو نے تو کہا تھا صحابیوں کا نام بتاؤ، علی مصطفیٰ کی جان کا نام ہے. علی نفس رسول ہے، انفسنا و انفسکم، علی جان مصطفیٰ ہے. اعتراضات بڑھتے گئے، فضیلتیں اتنی بیان کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں شائبہ شبہ پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ اپنے طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. یہاں پہ یہ قرآن کی اس کا شان نزول یہ آیت نازل ہوئی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے لوگو یہ مت سمجھنا مصطفیٰ اپنی ہوا وہ ہوس کی بنیاد پہ کہتا ہے، یہ جو کچھ کہتا ہے مرضی الہی کے مطابق کہتا ہے. یہاں پہ فضیلت حسنین بیان ہوئی کا نانا تھا، نانا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے لہٰذا کاندھے پہ چڑھا دیا کہ یہ رسول ہے، یہ جو کرتا ہے کس کی مرضی سے کرتا ہے، مرضی الہی سے کرتا ہے. تھوڑا سا اشارہ کروں تاکہ آپ کو مسلمانوں کا مزاج سمجھ میں آئے، پھر یہ معصومیوں کی باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی. پر میں جو فضیلتیں ملتی تھی، اسلام کی ایک جنگ ہے جنگ خندق. یہ واحد جنگ ہے جہاں حکم دیا گیا کہ مسلمان
اپنی بیویوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ شرکت کریں، کیونکہ عالم یہ تھا کہ جب مسلمان کسی بھی جنگ میں جاتے تھے، لڑتے تھے، گھر جاتے تھے، تو ظاہر ہے جس نے جتنے مارے اسے اتنا مال غنیمت ملتا تھا، جو جتنی بہادری دکھاتا تھا اس کے حساب سے اسے مال غنیمت. جب گھر جاتے تھے تو بیویاں پوچھتی تھی جناب کتنا لائے ہو، اور دکھاتے تھے کہ اتنا کم، لڑے نہیں کہ لڑے بہت. لیکن آپ کو تو پتا ہے رسول خدا سارا کسے دیتے ہیں؟ اپنے داماد علی کو دے دیتے ہیں. لہذا ساری عورتیں جناب سیدہ کو تانے دیتی تھی کہ آپ کے بابا اتنا دیتے ہیں اپنے داماد کو اور ان کو کم دیتے ہیں. اور وہاں بی بی سیدہ کہتی ہیں جب امیر المؤمنین گھر آتے تھے تو خالی ہاتھ آتے تھے. وہاں سے باتیں سننے کو ملتی تھی کہ ان کو اتنا ملتا ہے، اور جب یہ گھر آتے تھے علی امیر المؤمنین. عورتیں کہتی ہیں کہ آپ کے شوہر کو بہت ملتا ہے، کہ زہرا ملا تو بہت تھا پر آتے آتے میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا. کبھی کبھی اعتراضات کا جواب عملی ہوتا ہے، لسانی نہیں ہوتا، کیونکہ اس خاتون خانہ کو کیا پتا کہ میدان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو یہ واحد جنگ تھی جس میں رسول خدا نے کہا بیویوں کو بھی لے کر آؤ. 39 دن تک مسلمان کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا، اور جب علی کو رسول خدا نے بلایا تو تب ان کو احساس ہوا کہ مال غنیمت علی کو زیادہ کیوں ملتا ہے. ایسا نہیں کہ رسول خدا دوسروں کو موقع نیکی اور خیر نہیں دیتے، سب کو موقع دیتے تھے کہ من لحاظ القلب، کون ہے جو اس بدبخت کے منہ کو بند کرے. لیکن کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی جاتا تھا بڑے سے بڑے کافر کے مقابلے میں، وہ ذات اقدس امیر المؤمنین تھی کہ فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کس کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو دین اسلام میں اگر کسی کو مقام دیا جاتا ہے وہ یہ نہیں کہ ذاتی محبت کی بنیاد پہ دیا جائے، مقام قابلیت کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، تقوی کے بنیاد پہ دیا جاتا ہے، سخاوت و ایثار کے بنیاد پہ دیا جاتا ہے. ارے جب خدا بغیر کردار کو دیکھ کر کسی کو مقام عطا نہیں کرتا تو ہم جیسے بندوں کو مقام کیسے عطا کرے گا؟ فرمائے وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو کہ خدا تجھے وہ مقام عطا کرے. فرمایا جب تک راہی ولایت نہیں بنو گے. اب ہر مسلمان ایک دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. یہ حدیث ہے کہ جنت میں میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جنتی بنے گا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. میرے عزیز یہ رسول کی طرف سے خطرے کی گھنٹی ہے کہ تم سوچو کہ میں کس فرقے میں ہوں. اور رسول کہہ کر گئے کہ 72 ضلالت و گمراہی پر ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا جو ہدایت کے راستے پر ہوگا. اور ہدایت کے راستے کا تعین امام کرتا ہے، لیڈر کرتا ہے. ہدایت کے راستے کا تعین آپ کا رہبر کرتا ہے. کس نے کس کو رہبر بنایا؟ دوسری طرف ہر بندہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. کل میں نے چھوٹی سی مثال دی کہ اگر اسی کراچی میں یزید آ جائے اور کہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، اور 1 لاکھ کا مجمع بڑی رقت آمیز نماز پڑھے، لیکن پیش امام یزید ہو تو خدا ساری نمازیں منہ پہ مارے گا. یہ لیڈر کی اہمیت ہے. تو نے امام کسے بنایا امت کا؟ آگے کس کو کھڑا کیا؟ آج دوسری مثال دوں بڑی آسان کر کے تاکہ جوان اور بچے بھی سمجھ جائیں. مثال کے طور پر راستے کی اہمیت سمجھو. عمل اور عقیدہ. عقیدہ صحیح ہو، عمل کمزور بھی ہو تو انسان بچ جاتا ہے. عقیدہ غلط ہو، عمل کتنا بھی بڑا ہو، بندہ حافظ قرآن بھی بن جائے، وہ عمل اسے فائدہ نہیں دیتا. مثال کراچی سے جانا ہے حیدرآباد کی طرف. آپ نے کسی سے پوچھا بھائی حیدرآباد راستہ کون سا جاتا ہے؟ کسی نے کہا سیدھا چلے جاؤ سپر ہائی وے. آپ سپر ہائی پہ چڑھ گئے. صحابی کہتے ہیں رسول خدا زمین پہ بیٹھے تھے، اپنی انگلی سے رسول خدا اس طرح سے نشان بنا رہے تھے، زگ زیگ نشان. 3-4 بنائے اور ایک سیدھی لائن کھینچی. کہا یہ سارے ٹیڑھے راستے ہیں، جنت تک وہ پہنچے گا وہ جو سیدھے راستے پہ چلے. لا اعوجاج فیہ، ایک ایسا راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. اب آپ یہاں سے نکلے سپر ہائی وے، اور وہاں پر آپ نے کسی سے پوچھا کہ جناب حیدرآباد کا راستہ کون سا ہے، تو اس نے آپ کو گوادر کے ٹریک پہ چڑھا دیا. اب آپ کو نہیں پتا نا. امام جور راستہ کیا کرتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے.
اس نے کہا ادھر جاؤ، آپ رائٹ سائڈ پہ مڑے گوادر، ہاں سیدھا جاتے تو حیدرآباد، اور تھوڑا سا ٹیڑھا ہوئے، آپ تھوڑے سے ٹیڑھے ہوئے وہ بھی سیدھا ہے گوادر۔ گاڑی آپ کے پاس بہترین کا امپورٹڈ گاڑی ہے، ڈرائیور ہمارا بہترین ہے، 180 170 پہ ہماری گاڑی چلے گی، اور آپ نے کہا بھائی ریس پہ پاؤں رکھو اور مجھے 30 منٹ میں حیدرآباد پہنچاؤ۔ اس نے 170 پہ گاڑی دوڑانا شروع کر دی، بہترین گاڑی، بہترین ڈرائیور، پر سرات غلط تھی، راستہ غلط تھا۔ جتنی اسپیڈ سے جاؤ گے اتنا ہدف سے کیا ہوگے، دور ہوگے۔ بہترین گاڑی، بہترین ڈرائیور، بہترین اسپیڈ لگاتے جا رہے ہو، لیکن جتنی اسپیڈ سے اس راستے پہ دوڑتے جاؤ گے اتنا حیدرآباد سے کیا ہوتے جاؤ گے، دور ہوتے جاؤ گے، کیونکہ راستہ کیا ہے، غلط ہے۔ اب اس کو اس طرح سے بدلوں، مسلمانوں کی نمازیں بہترین، عبادتیں بہترین، تراویح کی اسپیڈ بہترین، قرآن کی قراءت کی اسپیڈ بہترین، لہن ماشاءاللہ ہر چیز بہترین ہے، اسپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے، کا راستہ نہیں ہے۔ راستہ غلط ہو جائے تو تم حیدرآباد نہیں پہنچ گے، عقیدہ غلط ہو جائے تو علی تک کیسے پہنچو گے؟ راستہ صحیح، طلحہ دیکھو، زبیر دیکھو، ابن ملجم دیکھو، شمر دیکھو، ابن سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، فاتح ایران کا بیٹا ہے، قاتل ابو عبداللہ۔ ابن زیاد کون ہے؟ زیاد ابن ابی۔ یزید کون ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان۔ کہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہائی لیول کے لوگ، ہائی فائی فیملیز ہیں، جن کے لیے مسلمان ضد میں آ کے آج محرم کے دنوں میں کہ یوم حسین منا رہے ہیں، ہم بھی فلاں فلاں کا دن منائیں گے۔ میں نے کہا منانے تو بھائی، کون سی بڑی بات ہے۔ کل ایسے ہی میرا دل کیا کہ میں ذرا دیکھ تو لوں جلسے میں رش کتنا ہے ان کے، اچھا خاصا رش تھا بھائی۔ میں نے کہا ذرا چہرے تو دیکھ لوں، تو لگ ہی نہیں رہا تھا یہ کراچی کے لوگ ہیں، ایسے لگ رہا تھا کوئی طالبان کا بھائی ہے، کوئی اس کا کزن ہے، کوئی اس کا ماموزاد ہے۔ حسین کی جب مجلس ہوتی ہے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہوتا، وہاں پر جب آپ شکلوں کو دیکھا کریں ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک خاص طبقے کو پورے پاکستان سے بلایا گیا ہے ایک دن کو منانے کے لیے۔ آپ لوگ بلوچستان سے، کے پی کے سے، ہر جگہ سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ جس طرح سیاسی جماعتیں جلسہ کرتی ہیں تو بسیں بھیجتی ہیں، انٹیریئر سندھ سے لوگ بلائے جاتے ہیں، کراچی میں جلسہ کیا جاتا ہے، پنجاب میں جلسہ ہو تو پورے پاکستان سے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ لیکن جب حسین کے فرش عزا پہ آؤ گے، حسین خاص طبقے کا امام نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے۔ یہاں ہر طبقے کا بندہ آپ کو نظر آئے گا، ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، اسٹوڈنٹ ہوگا، کیونکہ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس حسین ابن علی ہے۔ یہاں نہ پیسے دے کے کسی کو بلایا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر صراط صحیح نہیں، راستہ صحیح نہیں، سواری آپ کی بہترین ہے، اچھی ہے، لیکن راہ حق نہیں ہے، آپ امام حسین کے مقابلے میں یہ خوارج جو تھے، آپ ان کی نمازوں پہ شک نہیں کر سکتے، ان کے خلوص پہ، کہ جب نماز پڑھتے تھے گویا وہ خالص نہیں تھے، ایسی رقت وہ شخص کہتا میں درخت پہ بیٹھا تھا۔ ان کی عدالت کہتا ہے میں مبہوت تھا ان کی عدالت دیکھتے ہوئے، کھجوریں ملی ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں، آخر میں ایک کھجور بتی، 2 بندے بچے، کہ یہ پریشان ہو گیا کیسے تقسیم کروں، کہ اتنی دقت سے، اتنے فوکس سے اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کہیں میں اس کے حق میں زیادتی نہ کر دوں، آدھی کھجور تھوڑی اس کے پاس زیادہ چلا جائے، ایسے لوگ۔ لیکن قاتل امیر المؤمنین، کیونکہ راستہ کیا تھا، غلط تھا، گاڑی اچھی، ڈرائیور اچھا، راستہ غلط، جتنی اسپیڈ سے جاؤ گے منزل سے دور ہوتے جاؤ گے۔ اب دوسری طرف آؤ، کسی مومن کے پاس، کسی مسلم کے پاس بدترین سواری ہو، گاڑی بالکل بیچارے کی کھٹارا گاڑی ہے، بہت سلو چلتی ہے، 20-30 کی اسپیڈ سے گاڑی چلتی ہے۔ اس نے بھی پوچھا جناب ہم نے حیدرآباد جانا ہے، آپ نے کہا بھائی یہ سپر ہائی وے ہے، سپر ہائی وے پہ پہنچا تو یہ سیدھا گیا حیدرآباد کی طرف، اس کے بجائے کہ ادھر مڑے ادھر مڑے۔
فرمایا کتنی بھی سلو گاڑی ہو لیکن کیونکہ راستہ صحیح ہے بالآخر منزل تک پہنچ جائے گا. کتنی بھی گاڑی خراب ہو، یہاں تک کہ چاروں ٹائر اس کے پنچر ہو جائیں، پیدل بھی چلے گا تو بالآخر حیدرآباد پہنچ جائے گا، کیونکہ راستہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہاں معصوم فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں علی کی ولایت ہے لیکن تیرے اعمال میں اگر کھوٹ بھی ہے، بالآخر محب کو ہم جنت تک پہنچا دیتے ہیں. یہ محبت کا کمال ہے. علی ولی اللہ، یہ کمال محبت و ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے. فرما اگر ہمارے راستے پر ہے، اگر صراط مستقیم پر ہے، لیکن کوتاہیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، یہ جتنی توبہ کی آیتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راہیان نور ہیں، جو نور کے مسافر ہیں. کیا وہاب قلبی نے کوئی زندگی میں خطا نہیں کی ہوگی؟ کہ جناب زہیر کا پاسٹ پڑھیں گے تو خطاؤں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب امام حسین سے ملا راستہ جناب زہیر کا صحیح ہوا، زہیر شہید کربلا بن گئے. جناب ہر آپ کے سامنے راستہ غلط تھا، ہر کا غلط راستے پہ جا رہا تھا، امام حسین نے اس کے راستے کو کیا کر دیا؟ صحیح کر دیا. تو راستہ آپ کا صحیح ہے، اس راہ کو کبھی نہ چھوڑنا، اس حبل اللہ کو کبھی نہ چھوڑنا، حسین کے در کو کبھی نہ چھوڑنا، اہل بیت کی محبت کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اس راستے پہ چلتے چلتے اپنے اندر حسینی صفات کو کیا کرنا؟ پیدا کرتے جانا. کل ہم نے بیان کیا، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان راہی ولایت تو بنائے لیکن ایسا نہ ہو اسی ولایت امیر المؤمنین کو بہانہ بنا کے ہمارے اعمال کو سست بنا دے. عقیدہ ضروری ہے، اب اے مومن اپنے عمل کو بھی ضروری کرنا. اس شاعر کو امیر المومنین نے ٹوکا کہ اگر معاملہ حشر با علیس، اگر حشر کا معاملہ علی کے ہاتھ میں تو یہ نہ کہو جو من میں آئے کروں. فرما نہیں، پس شرم از رخ علی کن، علی کے چہرے اور رخ سے شرم کرو، کیونکہ تیرا امام علی ہے. آپ کا ٹیچر وہ ہے جو کسی امتحان میں فیل نہیں ہوا، تو شیعہ بھی کوشش کرے میں کسی امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں. آپ کا امام وہ ہے جو کسی میدان کو چھوڑ کے نہیں گیا، شیعہ بھی وہ ہو جو کسی میدان کو چھوڑ کے نہ جائے. اگر وہ نمبر 1 ہے تو آپ کو بھی ہر فیلڈ میں کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 ہونا چاہیے. اب ایسا نہ ہو، شیطان دونوں طرف کھیلتا ہے، دیکھتا یہ 1 نمبر کا مولا ہی ہے مولا کا، تو اسے کہیں اس فکر پہ نہ لگا دے کہ جناب نشہ کرنا ہے کرو، گناہ کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے. علی امیر المؤمنین ہمارے امام ہے تو دیکھا جائے گا. پر نہیں، اگر علی تیرا امام ہے تو رخ علی سے بھی شرمندہ ہونا چاہیے کہ مولا میں نے آپ کو اپنا امام بنایا تھا. علی کے شاگرد کا نام عباس علمدار ہے، حسین کے شاگرد کا نام علی اکبر ہے. یہ وہ ہیں جو ان کی گودوں میں پلے ہیں، اور ان کے ادنا چھوٹے شاگردوں کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، سلمان فارسی، جناب جون، جناب مسلم ابن اوسجا، علی ابن یقطین، ابو حمزہ زمالی، جناب کمیل. یہ وہ شاگردان اہل بیت ہیں جن کا نور آج تک آپ تک پہنچ رہا ہے. تو فرما ایک ایسا نہ ہو کہ ولایت کو سن کے کہیں شیطان تمہارے عقیدے کو اس طرف لے کر آ جائے کہ بھائی جو کرنا ہے میں کرتا رہوں. آج تیسری چیز کی طرف اشارہ جو زیارت عاشوراء کے جملے ہیں، فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ کہ مولا میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ خدا مجھے آل رسول کی معرفت عطا فرما، وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ وَجَعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. 3 چیزیں مانگی زیارت عاشوراء میں. آج شب عاشور ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرمائے لیکن عمل کے ساتھ. فرمائے مجھے اللہ آپ کی معرفت بھی نصیب فرمائے. مطلب رسول کی معرفت، امیر المومنین کی معرفت، جناب سیدہ کی معرفت. دوسرا وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ، صرف آپ کی معرفت نہیں بلکہ جو آپ کے دوست ہیں ان کی معرفت بھی نصیب فرمائے. اب ایک آدمی ہے رسول سے بڑی محبت کرے، پھر وہی بات رسول خدا کی بیٹی سے محبت نہ کرے. مولا حسین فرماتے ہیں کوئی مجھ سے محبت کرے پر میرے عزادار سے محبت نہ کرے. ایک مومن کربلا جا رہا ہے امام حسین کے عشق میں، اور کوئی مومنہ کہے کہ مولانا اس نے میرا قرضہ دینا ہے، قرضہ نہیں دے رہا، ہم پریشان ہیں، یہ زیارت پہ جا رہا ہے.
مولا فرماتے زیارت مقام قبولیت نہیں حاصل کر، کیونکہ تو میرا عاشق تو ہے لیکن جو میرے عاشق ہیں تو ان کا عاشق نہیں ہے۔ معرفت اولیائکم، اگر آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہے پر عزادار کی محبت نہیں، حسین کے چاہنے والے کی محبت نہیں، فرمایا ولایت کامل ہی نہیں ہوتی، یہ باقاعدہ ایک سرکل ہے۔ اگر فقیر کو دے رہے ہو تو یہ نہ سمجھو فقیر کو دے رہے ہو بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے جو سے مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اگر میری بیٹی سے محبت کرتے ہو تو گویا مجھ سے محبت کی، مجھ سے محبت کی گویا خدا سے محبت کی، میری بیٹی کو غضب نہ کیا، مجھے کیا سمجھو خدا کو کیا۔ یہی اہل بیت آپ کے لیے فرماتے ہیں کہ اے مومن تو عاشق حسین ہے، لیکن اگر کسی عزادار کو اذیت دے رہا ہے، کسی حسین والے کو اذیت دے رہا ہے، کسی کا حق کھا کے تو ہماری زیارت پہ آ رہا ہے۔ اردو کا محاورہ نے بلی چوہے کھا کے کہاں چلی؟ حج پہ چلی، کہ تو اللہ کے بندوں کا حق غصب کر کے حاجی بننے چلا ہے۔ ایسے کتنے حاجی آپ کی حکمرانوں میں ملتے ہیں، پوری قوم کا پیسہ لوٹنے کے بعد طواف خانے خدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ یہ شرف ہمیں ملا کہ ہم کعبے کی چھت پہ گئے، ہم کعبے کے اندر گئے۔ اگر مومن ہو تو خدا کا گھر مومن کے دل میں ہے۔ فرمایا مومن کا قلب قبلہ پروردگار عالم ہے۔ تو اگر مومن کا دل توڑتا ہے، مومن کو تکلیف دیتا ہے، گویا تو خانے خدا کو ڈھا رہا ہے، اللہ کے گھر کو ڈھا رہا ہے۔ کہ بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم، اگر ہم سے محبت ہے تو یہ تو سوچو ہمارے چاہنے والوں سے محبت ہے، ہمارے عزادار سے محبت ہے۔ واللہ اگر آج امام زمانہ مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن میں امام زمانہ کو کیسے خوش کروں کہ ایک مومن کو کے مقابلے میں آ جاؤ گے تو مولانا پورا نظام خراب ہے، بگڑا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی کہیں شیطان فکر غلط اور غلط ڈائریکشن ہمارے نوجوانوں کو، محنت کشوں کو، اسٹوڈنٹوں کو نہ دے کہ جناب تم نے سرکاری محکموں میں یہاں نہیں جانا، یورپ میں نہیں جانا، کہیں بھی ملک میں رہتے ہو سر تم نے نوکری نہیں کرنی، نہیں کرو۔ لیکن یہ شرائط امام موسیٰ کاظم بتا رہے ہیں۔ علی ابن یقطین کٹر شیعہ ہے امام موسیٰ کاظم کا۔ امام نے اس کی ڈیوٹی رکھی کہ جاؤ ہارون کے سسٹم میں جا کے وزیر بنو، فرسٹ مین یعنی رائٹ ہینڈ ہے ہارون کا۔ یہاں تک اس نے خط لکھے موسیٰ کاظم کے مولا قد ضاق صدری، میرا سینہ جکڑ رہا ہے ایسے بدبخت کی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کے، میں نمازیوں کے محفلوں کا عادی۔ امام نے کہا نہیں، تمہاری ڈیوٹی ہے جو لگائی ہے، ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام دو۔ کہ علی ابن یقطین ہم تجھے 3 چیزوں سے بچائیں گے، 3 گارنٹیاں تیرا مولا تجھے دے رہا ہے، ایک گارنٹی تو مجھے دے، پھر نظام ظلم میں بھی رہ کے نوکری کرے گا، تیری کمائی حلال ہے۔ بولا کون سی گارنٹی؟ کہ پہلی گارنٹی دے رہا ہوں کبھی بھی تو زندان میں نہیں جائے گا، کبھی بھی زندان کی چھت تیرے سر پر، تیرے بچوں کے سر پہ نہیں آئے گی۔ دوسری گارنٹی تو کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا، تیرے بچوں کو کبھی بھی مال کی تنگی نہیں آئے گی، مالی اعتبار سے تو مضبوط رہے گا۔ تیسری گارنٹی دشمن کی تلوار کبھی بھی تمہارے بدن تک نہیں آئے گی۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے انسان کو؟ جیل بھی نہیں جائے، موت کا خوف بھی نہ ہو، پیسہ بھی لا ماشاءاللہ۔ کہ یہ 3 چیزیں دے رہے ہیں، ایک چیز تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ مولا وہ کون سی چیز؟ کہ جب بھی میرا چاہنے والا تیرے پاس آئے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، جب بھی ہمارا شیعہ تیرے پاس آئے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ علی ابن یقطین کہتا ہے میں نے امام سے وعدہ کیا، سال میں 300 لوگوں کو حج پہ بھیجتا تھا جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ حج پہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا امام کی زیارت کے لیے بھی بھیجتا تھا، خانہ خدا کی زیارت کے اپنے خرچے پہ بھیجتا تھا 300 لوگوں کو۔ ایک مولا کا چاہنے والا بغداد سے اٹھا کوفے گیا، معذرت کوفے سے اٹھا بغداد گیا، اس کا کام تھا اونٹ کرائے پہ دیتا تھا، اس کا کوئی کام پھنس گیا، علی ابن یقطین کے پاس گیا۔ اتفاقاً اس دن علی ابن یقطین بزی تھے، تھکے ہوئے تھے، اللہ عالم اس دن وہ نہ ملا اس سے۔ وہ بیچارہ اتنا سفر کر کے امید لے کر گیا کہ مولا کا چاہنے والا ہے، میرا کام ہو جائے گا، واپس لوٹ گیا۔ علی یقطین کہتا ہے اس سال کا حج ہوا، امام سے ملنے گیا، دروازے پہ دستک دی، خادم باہر نکلا کہ مولا کو کہو علی ابن یقطین آیا ہے۔ خادم واپس آیا کہ مولا کہتے ہیں میں نہیں ملنا چاہتا۔ کہ مولا کو بتایا یقطین ہوں میں، وزیر ہوں میں،
کہ بتایا یقین ہو نہیں ملنا چاہتے، صاحب معرفت تھا، سمجھ گیا کہ مولا ناراض ہیں۔ کہتا ہے یقین گلی میں بیٹھ گیا، کبھی تو نکلیں گے نا مولا دروازے سے، کہ 7-8 گھنٹے گزرے، موسیٰ کاظم گھر سے نکلے، فوراً مولا کے دامن کو پکڑا، مولا ناراض ہے؟ ہم نے کہا ناراض ہوں۔ مولا کیوں ناراض ہیں؟ کیوں اپنا دروازہ میرے لیے نہیں کھولا؟ کہ علی ابن یقین جب میرا شیعہ تیرے پاس آیا تو نے دروازہ کھولا تھا؟ تو یہ چاہتا ہے میں تیرے لیے دروازہ کھولوں جب تو میرے شیعوں کے لیے دروازہ نہیں کھولتا؟ یہ نگاہ معصوم ہے کہ گویا تو نے مجھے واپس کیا، اسے نہیں کیا، تو اسے ناراض کر رہا ہے، گویا مجھے ناراض کیا۔ کہ جب تک وہ جمال تجھ سے راضی نہیں ہوتا میں موسیٰ کاظم بھی تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ علی ابن یقین کہتا ہے گھوڑا دوڑایا، سفر کر کے کوفہ پہنچا، رات کا پہر تھا، اس مومن کے دروازے پہ دستک دی، یہ پریشان، اتنی رات کو کون دروازہ کھولا؟ وزیر ہارون علی ابن یقین اس کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ کہ وزیر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں رات کے اس پہر میں؟ کہ وائے ہو مجھ پہ، تو مجھ سے ناراض ہوا، یہاں میرا موسیٰ کاظم مجھ سے ناراض ہوا۔ ارے میں زندگی ان کے لیے جیتا ہوں، میرا آقا مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے واپس کر دیا۔ پتہ نہیں میں کس عالم میں تھا۔ اس نے کہا واللہ علی ابن یقین مجھے پتہ ہوتا میں کبھی آپ سے ناراض نہ ہوتا، میں نے معاف کیا، جا اپنے مولا سے جا کے مل۔ علی ابن یقین زحمت نہ ہو میرے گھر میں آئیے، تھوڑی دیر بیٹھ کے تو جائیے۔ کہا میں دروازے سے آگے نہیں آؤں گا اور اس طرح معافی مانگ نہیں آیا، میرے نفس نے مجھے گمراہ کیا، کہیں تکبر میرے وجود میں، عجب میرے وجود میں تو نہیں آیا کہ میں نے مولا کے شیعہ کو واپس کر دیا۔ کہتا اسی وقت علی ابن یقین نے اپنا رخسار اس کے گھر کی زمین پہ رکھا، کہا اب زحمت نہ ہو تو اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھو، یہ وزیر ہے، یہ وزیر ہے، کہ پاؤں رکھے در۔ کہا علی ابن یقین صحابی و مولا کے بڑے مقام والے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ وزیر ہو، پاؤں رکھوں؟ کہا نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، تجھے دکھایا، امام کا دل دکھائے، توبہ تو پوری کرنے دے مجھے۔ کہ پاؤں رکھ میرے رخسار پہ۔ اس مومن نے علی ابن یقین کے منہ پہ پاؤں رکھا، کہتے ہیں یہی خاک والا رخسار لے کے موسیٰ کاظم کے پاس پہنچا۔ امام نے فوراً سینے سے لگایا کہ اب اسے راضی کیا تو سمجھو تو نے موسیٰ کاظم کو راضی کیا۔ یہ راہ و روش تھی معصومین کی، بمعرفتکم و معرفت اولیائکم۔ آج ہم کہیں کہ شیعہ امیر المؤمنین ہے، آپ کو شیعوں کی کتنی پرواہ ہے؟ آپ کا بچہ تو فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، کسی مومن کے بچے کی پرواہ ہے، کسی غریب کی پرواہ ہے؟ یہ درد اگر ایک دوسرے کے لیے پیدا کرو گے تب جا کے امت بنو گے، تب جا کے امت واحدہ بنو گے۔ کہ میرا جوان بچہ تو نہیں مرا، میرا بھائی تو میرے گھر میں صحیح و سالم ہے، جب تک یہ درد ایک دوسرے کے لیے پیدا نہیں ہوگا۔ آج درد حسین ہے نا دل میں، 1400 سال کا فاصلہ آیا، کل لاکھوں کی تعداد امام حسین کے لیے آپ باہر نکلیں گے، درد حسین ہے نا، یہی درد امام حسین چاہتے ہیں، لے اولیائنا، ہمارے چاہنے والوں کے لیے پیدا کرو۔ کیسے ممکن ہے تو علی اصغر پہ گریا کرے پر کسی 6 مہینے کے بچے کو مارا جائے تیرے اندر درد پیدا نہ ہو؟ تو سکینہ کے تماچوں پہ روئے لیکن کسی بچی کو مارا جائے تیرے اندر درد پیدا نہ ہو؟ قتل ابا عبداللہ الحسین پہ گریا کرے لیکن کسی مسلم، کسی مومن کا قتل کر دیا جائے۔ بمعرفتکم، ہماری معرفت بھی رکھو، ومعرفت اولیائکم۔ آج بعض نام حسین لے لیکن معرفت اولیاء اللہ نہ ہو، معرفت علماء نہ ہو، معرفت مراجع نہ ہو، معرفت رہبر نہ ہو، یہ ناقص ولایت ہے۔ ولایت کامل تب ہوتی ہے، یہ بالکل ایسے بندہ کہے علی کو مانوں گا پر سلمان کو نہیں مانوں گا، حسین کو مانوں گا حبیب کو نہیں مانوں گا۔ یہی تو مسئلہ ہمارا امت مسلمہ سے، رسول کو مانتے ہیں، اصحاب کو مانتے ہیں۔ معیار صحابیت یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جو رسول سے بھی محبت کرے اور رسول کی بیٹی کے ساتھ بھی وفا کرے۔ رسول کا عاشق ہے تو عاشق آل رسول بھی ہو، ایسے نہیں کہ دشمن امیر المؤمنین ہو اور میں اس کا احترام کرتا رہوں، دشمن سیدہ ہو میں اس کا احترام کرتا رہوں۔ یہاں معیار بتایا گیا۔ تیسری منزل، اور مجھے رزق براءت عطا فرما۔ رزق براءت نہیں ہوگا تو آپ دشمنان اہل بیت سے دور نہیں ہوگے۔ ایک جوان کہتے ہیں مولانا میں عادی شرابی تھا، عادی، بہت مشکل تھا چھوڑنا۔ کہتا ایک جملہ مصیبت کا چھڑوا دیا۔
میں نے کہا کون سا جملہ؟ کا جب ممبر سے سنانا کہ تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا اور لئی شراب پی رہا تھا اور بچی ہوئی اس تشت میں پھینک رہا تھا، کہ شرم آئی مجھے اپنے وجود سے کہ میں حسین کا عاشق ہوں، میری حرکتیں کس کی طرح ہوں؟ دشمن حسین کی طرح ہوں۔ وہ تجھے شبیہ نور بنانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے بنو جیسے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اخلاق خدا میں بدل دو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میرے عزیز، ایک طرف نور ہی نور ہے، ایک طرف ظلمت ہی ظلمت ہے۔ آج کیونکہ اعمال شب عاشور بھی ہیں امام بارگاہ عرصی میں، تو لہٰذا میں زیادہ گفتگو کو لمبا نہیں کروں گا۔ ایک طرف نور ہی نور ہے، ایک طرف ظلمت ہی ظلمت ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب قافلہ مدینے سے چلا تو پہلے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو نقشے پر میقات ہوتے تھے۔ میقات کا مطلب یہ، جس طرح آپ مشی کرتے ہو کربلا میں تو پول ہوتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہو فلاں پول پہ ہم ملیں گے، تو جب قافلے چلتے تھے تو ان کی جو میجرمنٹ ہوتی تھی کہ ہم نے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، تو نقشے پہ میقات بنے ہوتے تھے۔ میقات کا مطلب لکھا ہوتا تھا کہ مثلا 70 کلومیٹر کے بعد ایک چھوٹی سی نہر آئے گی پانی کی، یا مثلا فلاں جگہ پہ دریا ہے، فلاں جگہ پہ پانی ہے، فلاں جگہ پہ چشمہ ہے، فلاں جگہ پہ بستی ہے۔ اس اعتبار سے یہ پلاننگ کرتے تھے کہ آج ہم نے 50 کلومیٹر چلنا ہے، رات کو ہم نے فلاں جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا ہے جہاں پانی بھی ہو، آرام بھی کریں، استراحت بھی کریں، اور اسی مقدار میں پانی اٹھاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ مثلا 5000 مشکیں پانی کی بھر لیں، اتنا نہیں بھرتے تھے، 100 مشکیں بھر لیں، پتا ہے اگلی منزل پر پھر پانی آئے گا۔ کہتے ایک منزل آئی کوفے سے پہلے، امام حسین نے کہا عباس جتنے مشک ہیں سب کو پانی سے بھرو۔ تو غازی کہتے مجھے پتا تھا اگلی منزل پہ پانی ہے، امام حسین کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن حکم امام تھا تو میں نے سارے مشکیزوں کو پانی سے بھرا۔ جب لشکر چلا تو سامنے سے حضرت عباس نے کہا کہ مولا مجھے لگتا ہے کوفہ آ گیا۔ امام فرمایا کیسے سمجھا عباس؟ کہا مولا مجھے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ تو مولا نے غور سے دیکھا کہ عباس یہ کھجوروں کے درخت نہیں، یہ ہر کا لشکر ہے جو آ رہا ہے۔ سروں پہ ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں۔ حضرت عباس تیار ہو گئے کہ جیسے پورا لشکر امام حسین کے سامنے پہنچا، تاریخ والے لکھتے ہیں یہ بے انتہا پیاسا تھا۔ امام نے فرمایا عباس پانی کے مشکیزوں کو رہا کرو، کھولو۔ کہتے مجھے اس وقت سمجھ میں آیا حسین اپنے لیے پانی نہیں بھر رہے تھے، دشمن کے پیاسوں کے لیے پانی کو بھر رہے تھے۔ یہ امام کریم حضرت عباس فرماتے ہیں کہ پورے لشکر کو پانی پلایا۔ جب پورے لشکر کو پانی پلایا کہ عباس اس لشکر کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی پلاؤ۔ معرفت امام غازی کہتے ہیں جب پانی لے کر میں گھوڑے کے سامنے گیا، گھوڑا پانی پینے لگا۔ پھر امام حسین نے فرمایا عباس گھوڑے کی فطرت ہے جب تک یہ پانی پی نہ لے اپنا منہ نہیں ہٹاتا، عباس جب تک وہ منہ نہ ہٹائے تو پانی کا مشک نہ ہٹانا تاکہ یہ سیراب ہو جائے۔ کہتے اتنے میں پورے لشکر سیراب ہو گیا، پانی پی لیا۔ اتنے میں دور سے ایک سپاہی ہور کے لشکر کا جو اونٹ پہ سوار تھا، لیکن شدت گرمی کی وجہ سے گویا اپنی سواری کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، کبھی دائیں طرف ڈھلے کبھی بائیں طرف ڈھلے۔ امام حسین نے یہ منظر دیکھا کہ بھیا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور دوڑے دوڑے گئے، کہا یا اخو العرب، اے عرب بھائی جلدی اپنی سواری کو نیچے بٹھا کہیں تو گر نہ جائے۔ کہ اتنی شدت پیاس تھی اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہ پھر امام حسین نے اس کی سواری کے مہار کو تھاما اور اس کے اونٹ کو نیچے بچھایا۔ کہ جب نیچے بٹھایا کہ نیچے اترا، پیاس سے مر نہ جائے، لوہا پہنا ہوا تھا اس نے، شدت پیاس اتنی اسے امام حسین کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اسے اس اونٹ سے اتارا، اتارنے کے بعد اس کا سر اپنے سرہانے پہ رکھا، اس کے بدن سے وہ لوہے کی زرہ اتاری اور کہا عباس پانی دے، اور اپنے ہاتھوں سے حسین نے اسے پانی پلایا۔ اب آیا جناب مختار کا زمانہ۔ جناب مختار نے قاتلین ابا عبداللہ کو کھڑا کیا اور ایک ایک سے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا؟
کسی نے کہا مختار میں نے حسین کے خیموں کو آگ لگائی، کسی نے کہا مختار میں نے 4 سالہ بچی کے کانوں سے در چھینے، کسی نے کہا مختار میں نے بچے کو تماچا مارا، کسی نے کہا مختار میں نے حسین کے بدن کو لوٹا۔ کہتے مختار کے دربار میں مصائب کا کوہرام بپا تھا، یہ ظلم بتاتے تھے، لوگ آہو بکا کر کے روتے تھے۔ دوسرے سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے حسین کا کرتا لوٹا، مختار میں نے حسین کا کمر بند لوٹا، مختار میں اب عبداللہ کی زرہ لے کر چلا گیا۔ کہتے آخر میں کھڑا تھا سر جھکائے، جناب مختار نے کہا تو نے کیا کیا؟ کہ مختار مجھ سے نہ پوچھو، میں نے وہ ظلم کیا ہے میں بتا بھی نہیں سکتا۔ کہا نہیں بتا تو صحیح تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں جب حسین کے بدن پہ پہنچا نا تو سب کچھ لٹ چکا تھا، کوئی قمیص لے کر چلا گیا، کوئی زرہ لے کر چلا گیا، کوئی کمر بند لے کر چلا گیا۔ مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ اب مولا حسین شہید ہو چکے ہیں، بندہ جب شہید ہو جاتا ہے نا تو بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کہ مختار میں نے کہا میں کیا لوٹوں، بدن پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میری نگاہ کہاں پڑی؟ انگوٹھی پہ پڑی۔ مختار میں نے بڑی کوشش کی کہ انگوٹھی حسین کی انگلی سے اتاروں، لیکن نہیں اتری مختار، بڑی کوشش کی۔ تو مختار نے کہا نہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہتے مختار میں نے خنجر نکالا اور حسین کی انگلی کو کاٹا۔ آپ سن کے رو رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا 4 سالہ بچی نے بابا کا یہ بدن دیکھا کیسے ہوگا۔ بار بار بی بی زینب آتی تھی کہتی تھی انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ ایک بہن جو 50 سال حسین کے ساتھ رہی کہتی بی بی زینب پہچان نہ سکی یہ میرا حسین ہے۔ مختار میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا۔ یہاں تک تو آپ سب نے سنا ہوگا، یہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اس لعین نے کہا مختار میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا۔ مولا فرماتے ہیں یہ وہی تھا جسے بابا نے اونٹ سے اتار کر اپنے گھٹنے پہ سر رکھ کے پانی پلایا تھا۔ ایک طرف نور ہی نور ہے، دوسری طرف ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ابن زیاد قیدی بیویوں کو سامنے کھڑا کیا ہوا ہے اور بڑا سفرہ لگایا ہوا ہے۔ روزہ رکھتے ہو نا تو مستحب ہے روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھاؤ، روزے دار کے سامنے پانی نہ پیو۔ کتنے دنوں سے ان بچوں نے کچھ نہیں کھایا، یہ لعین بچیوں کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور کٹے ہوئے سر اس کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ شمر سے پوچھتا گیا بتا یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ یہ حسین کا بھائی تھا عباس، اس کا سر ہے۔ پھر ایک لقمہ چبایا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ حسین کا بھتیجا تھا قاسم، یہ اس کا سر ہے۔ پھر کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ اونو محمد حسین کے بھانجے ہیں، ان کا سر ہے۔ کہتے لقمے چباتا رہا، کھانا کھاتا رہا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک سر پہ پڑی اور ابن زیاد نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، کافی دیر تک اس سر کو دیکھتا رہا۔ کہ شمر یہ تو بتا یہ چاند کا ٹکڑا اتنا خوبصورت جوان یہ کس کا سر ہے؟ کہ ابن زیاد حسین کا ایک بیٹا تھا، نام تھا علی اکبر۔ کہا یہ اس کا سر ہے۔ کہتے لئی نے کھانا چھوڑ دیا۔ کہ شمر واللہ اگر پتا ہوتا ایسا بیٹا ہے میں کبھی نہ کہتا کہ حسین کا سر قلم کرو، میں تجھے مارنے کا حکم ہی نہ دیتا۔ کہ امیر کیا مطلب حسین کو زندہ چھوڑ دیتے؟ کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں جس کا ایسا بیٹا ہو اور حسین کٹا ہوا سر دیکھتے خود ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ حسین کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب مجھے نہیں پتا زینب کبریٰ نے یہ سفر کوفے سے شام تک کیسے طے کیا، بار بار اس کٹے ہوئے سے۔ یہ وہ جوان تھا جسے زینب نے اپنے ہاتھوں میں پال پوس کے بڑا کیا تھا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں۔ امام ہادی کی روایت ہے ان مومنوں کے لیے، فرمایا جب کربلا جاؤ ایک سلام امام حسین کو کرو، زیارت امام حسین پڑھو، اور خصوصاً ایک زیارت علی اکبر پڑھا کرو۔
میرے استاد کہتے تھے کہ ایک طواف ذریعہ حسین کا کرتا تھا، حبیب ابن مظاہر کی قبر پھر جاتا تھا، خصوصی زیارت پڑھتا تھا حضرت علی اکبر کی۔ وہ حال کیا، وہ ظلم کیا حسین کے اس بیٹے پر، اس کی وجہ ہے امام حسین خصوصاً کسی کے فضائل نہیں پڑھے کربلا میں، لیکن کہتے ہیں اکبر کے جانے سے پہلے حسین گئے اور ان کو بتایا کہ اکبر کی فضیلت کیا ہے، شان کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کے تو ایک تو صاحب شان و فضیلت تھے، دوسرا حسین چاہتے تھے کہ وہ سمجھیں کہ میرے بعد امام کون ہوگا، علی اکبر ہوگا، کہ جتنا بغض علی سے تھا وہ سارا علی اکبر پہ اتارا انہوں نے۔ وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور چار سلام جب دیتے ہو وعلی علی ابن الحسین، علماء فرماتے یہاں کثرت میں معیار یا مراد حضرت علی الاکبر ہیں۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں شہداء کربلا پہ، جن کے صدقے میں خدا نے ہم سب کو ہدایت دی اور دلوں کو نورانی بنایا۔ آج ایسے سلام کرو جیسے سیدہ زینب اپنے بھائی کو کرتی تھی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی حسین کی صدا بلند السلام علی حسین وعلی علی ابن سب مل کے وعلی اولاد وعلی اصحاب صدا گونجنی چاہیے السلام علی حسین وعلی وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پر جب حسین نے خود کو زین سے زمین پہ گرا دیا، راوی کہتا ہے میں نے حسین کو قاسم کے لاشے پہ دیکھا، عباس کے بدن پر دیکھا، علی اصغر کا ننھا سا بدن اٹھاتے ہوئے دیکھا، لیکن جب اکبر کے لاشے پہ کہتا میں حسین کو پہچان نہ سکا، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کہتا جس طرح چھوٹا بچہ اپنے کوہنیوں پہ چلتا ہے اس طرح سے حسین چل رہے تھے، کبھی دائیں طرف چلے جاتے کبھی بائیں طرف چلے جاتے، گویا حسین کو کچھ نظر نہیں آتا،
آواز دے یا بنیا ادعونی، میرے لال مجھے آواز دو، تیرے بوڑھے باپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ غم اکبر نے مولا کی بینائی کو چھین لیا۔ اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ علی اکبر نے آواز دیا ابتا الیہ، بابا میرے قریب آؤ۔ اللہ کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ دکھائے۔ جیسے اکبر کے لاشے پہ پہنچے، پہلا درد دل کیا علی اکبر زندگی گزر گئے، تو نے بابا سے کچھ نہیں مانگا، آج جو مانگو بابا دینے کو تیار ہے۔ کہنے لگے بابا الحدید قد ثقلنی ولا تشو قد قتلنی، بابا لوہے کا وزن، بابا پیاس نے تیرے اکبر کو مار ڈالا۔ راوی کہتا ہے حسین نے اپنی زبان اکبر کی زبان پہ رکھے، جوان نے جلدی سے زبان کو پیچھے کیا۔ میرا غریب بابا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، میرا پیاسا بابا۔ ہائے غربت حسین حسین، کہ بابا مجھے پانی نہیں چاہیے جب میرا بابا پیاسا ہے۔ بابا اگر زحمت نہ ہو مجھے خیمے میں لے چلیے، میں اماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرے لال۔ کہتے ہیں ایک ہاتھ حسین اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ گردن کے نیچے دیا۔ راوی کہتا ہے میں دور سے منظر دیکھ رہا تھا، جب لاشے کو اٹھانا چاہا حسین کے پاؤں لرزے، ہاتھوں میں کپ کپی پیدا ہو گئے، لاشے کو زمین پہ رکھا۔ اکبر بوڑھا باپ جب بیٹے کا لاشا ہے، اکبر تیرا کوئی جواب بیٹا ہوتا، میرے لال اگر زحمت نہ ہو بابا کی مدد کرو، اپنی دونوں بائیں بابا کے گلے میں ڈالو تاکہ تیرے سارے لاشا اٹھاؤ۔ راوی کہتا ایک ہاتھ اکبر نے بابا کے گلے میں ڈالا، لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ میرے لال دوسرا ہاتھ بھی بابا کی گردن میں ڈالو۔ کہنے لگے بوڑھے باپ ہو صدمہ دینا نہیں چاہتا، اکبر میں تیرا صابر بابا ہو، ہاتھ ہٹا۔ یہاں ہاتھ کا ہٹنا تھا، کیا دیکھا ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل علی اکبر کے سینے میں۔ لاشا زمین کربلا پہ رکھا۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا۔ روایت کے جملے نگاہوں کو آسماں کی طرف بلند کیا، کہنے لگے نانا رسول خدا آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے،
دادا اسماعیل کو بھی لائیے، آ کر دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ تو نہیں بدے۔ یہاں برچی کو کھینچا، علی اکبر گیڑیاں رگڑے، زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، خیمے کے در سے آواز آئی، ٹھہر جا حسین، میں زینب یاد دیا۔ زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے نہ نکلنا، میں نے تیری چادر پہ علی اکبر کو قربان کیا۔ ماتم حسین